بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. سو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو دبئی کی سیر کروانے والی ہوں. جی ہاں، میں نے جب دبئی کا وزٹ کیا تھا تو وہاں سے میں نے کافی ساری ویڈیوز شوٹ کی تھی جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت ہی پیاری ویڈیوز ہیں. میری کہہ سکتے ہیں کہ میری یادگار ویڈیوز ہیں. سو آج میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. تو چل کر ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، ہمیشہ کی طرح، کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں، کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میں نیو ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں آپ کو دبئی سے ریلیٹڈ جو ہے میری ویڈیوز وہ دکھانے والی ہوں. تو یہ دیکھیں، میں امی کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ دبئی میں وزٹ کے لیے گئی تھی. تو بہت اچھا لگا. دبئی ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے، اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا میں نے مما اور بھائی کے ساتھ مل کر. بہت ہی پیارا لگا مجھے دبئی. وہاں پہ میرا جو مقصد تھا وزٹ تو تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک دفعہ وزٹ کر لوں اور پھر میں دوبارہ جا کر جاب کروں گی، لیکن جاب کرنا پھر میرے لیے نہیں ہو پائی. دوبارہ جاب میں نہیں کر پائی کیونکہ واپس آئی تو پھر خالہ اور جو میری کزن ہے وہ آ گئے تھے، تو رشتے کے لیے پھر جلدی سے رشتہ طے ہو گیا. تو پھر رشتے کے بعد پھر میں نے کہا NIC کا پرابلم ہو گیا تھا، پاسپورٹ کا بنتے ٹائم ہو گیا تھا، پھر اس وجہ سے تھوڑا سا نا ایشو ہو گیا تھا. تو پھر دوبارہ ابھی تک جانا نہیں ہوا. انشاءاللہ جیسے میں دبئی دوبارہ جاؤں گی تو آپ کو ضرور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دکھاتی رہوں گی. تو تب تک صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد میں دبئی دوبارہ جاؤں گی. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اتنا پیارا سا منظر ہے، یہ بہت ہی خوبصورت دبئی ہے کیونکہ بہت کلین ہے، بہت زیادہ صاف ستھرا رکھتے ہیں دبئی والے. وہاں کا جو قانون ہے وہ تھوڑا سا سخت رہتے ہیں صفائی کے معاملے میں. ہمارا قانون اتنا سخت نہیں ہے صفائی کے معاملے میں. تو وہاں پہ وہ ہے، ہر چیز بڑے سلیقے سے سجاوٹ کی گئی ہے. اور دبئی اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن اسے طریقے سے بنایا گیا ہے. بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھ کر. اور میں نے وہاں پہ کافی میری فرینڈس بھی بن گئی تھی. ایک تو کسم، جس کا میں اکثر نام لیتی ہوں، وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے. ابھی بھی میری اس سے بات ہوتی ہے، بہت ہی پیاری لڑکی ہے. تو اور بھی بہت ساری تھی، لیکن کسم کے ساتھ میری دوستی کافی اچھی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے میرے بہت ہیلپ کی تھی. کیونکہ مجھے اسٹارٹنگ میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو کس طرح سے کیسے خریدنی پڑتی ہے، کیا ہے. گھومنا پھرنا نہیں آتا تھا مجھے، کچھ نہیں پتا تھا. تو وہ اس نے میری کافی ہیلپ کی. اور پھر جب میں اسی وزٹ میں پھر میں جاب کے لیے بھی کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا ہے، وہ سب میں اسی میں سرچ کرتی رہتی تھی. تو اس نے میری کافی ہیلپ کی تھی. بہت اچھی دوست ہے میری، اور دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسے لمبی زندگی دے، ہمیشہ خوش رکھے. بہت پیاری ہے وہ. انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی اپنے ساتھ، اور میں آپ لوگوں کو ضرور اپنی دوست سے ملواؤں گی. بہت پیاری ہے وہ. تو ویڈیو دیکھتے رہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتا دیا کریں. مجھے اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جب ہم لوگ، میں امی اور بھائی، جب ہم لوگ سمندر کی سائڈ پہ گئے گھومنے کے لیے تو تھوڑا سا وہاں پہ جو گرلس کی جو ڈریسنگ تھی وہ تھوڑی سی بہت زیادہ اوور تھی. تھوڑی سی تو نہیں، وہ بہت زیادہ اوور تھی. تو وہ عجیب سا لگ رہا تھا. پھر خیر ان کو تو ہم لوگوں نے اگنور کیا تھا، بیچاری کو بھیجنے کو. تو ہم لوگوں نے کافی پھر جا کے تصویریں وغیرہ ویڈیوز شوٹ کی. اور وہاں پہ
جیلی فش میں نے اور بھائی نے پکڑی تھی، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. بلو کلر کی تھی اور بالکل جیلی کی جیسی تھی اور بہت زیادہ سافٹ سی تھی. بہت اچھا لگا، اس کے ساتھ ہم لوگ کافی دیر کھیلتے رہے، میں اور بھائی دونوں ہم لوگ کھیلتے رہے. اچھا لگا تھا. اور ماشاء اللہ سے میرا بھائی بہت کوآپریٹیو ہے، ہر چیز میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور بہت زیادہ لونگ ہے. بہت پیارا بھائی ہے ماشاء اللہ سے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بہنوں کو ایسا بھائی دے، بہت پیار کرنے والا اور کبھی غصہ نہیں کرتا کسی بات پہ بھی. اپنی بہنوں پہ بہت زیادہ پیار سے رہتا ہے. اور بہت زیادہ مجھے میرے بھائی نے شاپنگ کروائی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تر خوشی اس لڑکیوں کو زیادہ تر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے شاپنگ کر لی تو جیسے کہ بس دنیا ہی ساری جیت لی. بھائی نے شاپنگ کروائی دل کھول کے اور بہت ساری، لیکن تھوڑی سی مجھے جب دبئی مال گئی تھی تو ایکسپینسو چیزیں لگی تھی، تو وہاں سے میں نے بھائی کو کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، کیونکہ میں تھوڑی سی خود بھی سوچ رہی تھی کہ بھائی کی میں نے پہلے بھی بہت ساری جو ہے خرچہ کروا لیا تھا، بہت زیادہ بھائی کے پیسے کی شاپنگ کر لی تھی اس وجہ سے. اور مما بیچاری پریشان ہو رہی تھی کہ دیکھو مجھے اتنی دور سے یہ لے کر آئی ہے، پاکستان سے دبئی لے کر آئی ہے اور پھر اتنا تنگ کر رہی ہے، تھکا رہی ہے. میں نے بہت زیادہ تھکا دیا تھا. امی کے ایک پیر میں کافی زیادہ پین ہونا شروع ہو گیا تھا، تو امی پریشان بھی تھی کہ کیونکہ وہاں پہ جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، پارٹیشنس ہوتے ہیں ایک کمرے میں، پتہ نہیں 3 4 20 25 کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پارٹیشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں رہتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح سے بیچاری رہتی ہیں، بہت مشکل سے زندگی گزرتی ہے. یہاں تک میں اتنا سا کہہ سکتی کہ ہمارا کچن ہے نا، کچن اس میں سے سمجھ لو 2 3 کمرے بن جاتے ہیں دبئی کے لڑکیوں کے حساب سے. تو وہ بہت زیادہ چھوٹا سا روم ہوتا ہے، اس کے اندر پارٹیشنس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پہلے جب پہلے گئے تو پہلا دن تھا تو بھائی نے ایک تو پارٹیشن تھا، کافی زیادہ بڑے کمرے تھے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیشن تھے، تو وہ جگہ صاف ستھری تھی تو بھائی نے وہ لے کر دیا روم. جب دیکھا تو وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، تو میں نے کہا امی میں نہیں رہوں گی یہاں پر، نہ ہی امی مان رہی تھی. تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے ہم نے دوسرا جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ ہم شفٹ ہوئے. وہ کمرہ کافی بڑا تھا لیکن اس کے اندر صرف ایک بیڈ اسپیس جو ہوتی ہے وہ ملی تھی، ایک مما کو ایک مجھے. ایسے ہوتا ہے ایک نیچے بندے کا بیڈ ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے. بیڈس کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ کے اوپر بیڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو اسپیس زیادہ نہیں ہوتی زیادہ بیڈ کے لیے. اوپر جانے کے لیے چھوٹی سی سیڑھی اسی کے ساتھ ہی بنی ہوتی ہے، تو اسی اسٹیپس کے اوپر چڑھ کے پھر مجھے بیڈ کے اوپر سونا پڑتا تھا. مما پھر وہ نیچے والی بیڈ پہ سوتی تھی. بہت مشکل سے ہوتی ہے وہاں پہ بھی زندگی، لیکن اتنا بھی کہوں گی کہ اپنے ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بندہ. تھوڑا سا مزہ تو اپنے ہی ملک میں ہے، کیونکہ ایک دم سے آزاد طریقے سے بندہ رہ سکتا ہے. وہاں پہ بھی ماحول بہت زیادہ آزاد ہے، لیکن رہن سہن بہت چھوٹا ایک کمرے میں رہنا بہت ہی زیادہ گھٹن سی ہوتی ہے. تو وہ گھومنے پھرنے کے حساب سے، جاب کرنے کے حساب سے تو دبئی بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہاں پر بات آ جائے کہ رہنے کی، تو وہ چھوٹے چھوٹے روم ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ گھٹن کرتی ہیں. تو اس طرح سے تو کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. جو نئے نئے جاتے ہیں وہ تھوڑے دن تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر آہستہ 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 وہ عادی ہو جاتے ہیں. جب ہم لوگ میں امی اور بھائی جب ہم لوگ سمندر کی سائڈ پہ گئے گھومنے کے لیے، تو تھوڑا سا وہاں پہ جو گرلس کی جو ڈریسنگ تھی وہ تھوڑی سی بہت زیادہ اوور تھی. تھوڑی سی تو نہیں، بہت زیادہ اوور تھی، تو وہ عجیب سا لگ رہا تھا. پھر خیر ان کو تو ہم لوگوں نے اگنور کیا تھا، بیچاریوں کو، انگریزنیوں کو. تو ہم لوگوں نے کافی پھر جا کے تصویریں وغیرہ ویڈیوز شوٹ کی. اور وہاں پہ جیلی فش میں نے اور بھائی نے پکڑی تھی، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. تو بلو کلر کی تھی اور بالکل جیلی کی جیسی تھی اور بہت زیادہ سافٹ سی تھی. بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ہم لوگ کافی دیر کھیلتے رہے، میں اور بھائی دونوں ہم لوگ کھیلتے رہے، تو اچھا لگا تھا. باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، باتوں سے باتیں نکلتی آتی ہیں، تو پھر کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے
یہاں پر تھوڑا سا میں بریک لوں گی، آپ ویڈیو دیکھتے رہیں اور پھر بٹ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے. بہت مزہ آیا تھا، انجوائے بہت کیا ہم لوگوں نے. تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں. تو میں تھوڑا سا نا چپ ہو جاؤں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہو جائیں میری باتیں سن کے، اور میں تو صرف بولتی رہتی ہوں کہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتی. اکثر میں نے دیکھا لڑکیوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر اور کافی لوگ سننے والے بور بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جاؤں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں. تو بٹ ویڈیو کو لازمی دیکھتے رہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں کہ ہم لوگ جب دبئی مال گئے تھے، دبئی مال شوق سے تو میں بہت گئی تھی. میں نے کہا چلو مال ہے تو میں کافی شاپنگ کر لوں گی. تو وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ دوسرے جو باقی دبئی میں جتنے بھی مالز ہیں اس کی نسبت کافی زیادہ ایکسپینسو تھی، تو میں نہیں خرید پائی. تو وہی پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ میں یہ سوچ کے نا میں چپ ہو گئی تھی کہ چلو جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں خریدوں گی چیزیں. ہاں یہ تو ہے کہ بھائی نے مجھے بہت ہیلپ کی، کافی ساری میں نے شاپنگ کی تو بھائی نے مجھے کافی ساری چیزیں لے کر دی. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں دبئی میں جو مجھے بہت پسند آئیں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھی، بہت زیادہ کہہ سکتی ہوں، بہت زیادہ کاسٹلی تھی. تو میں اس وجہ سے نہیں خرید پائی تھی. وہاں سے پھر ہم لوگ واپس آئے تو گھر میں جب آئے تو پھر کافی تھک چکے تھے. وہاں کی جو فرینڈس تھی کچھ ایسی بھی ہیں کہ بہت اچھی بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ بس اپنے مطلب سے مطلب رکھتی ہوتی ہیں. کیونکہ ہر کوئی اپنی جاب، وہاں پہ بیچاری گرلس جو ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر آتی ہیں تھک کر سو جاتی. کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے بے ہوش پڑی ہیں، اتنی زیادہ تھک جاتی ہیں. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جو یہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ نوکری کے لیے تو وہ ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چل بس ہم نے نوکری کرنی ہے، نوکری سے آتے ہیں گر جاتی ہیں ایسے جیسے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، پھر سو جاتی ہیں. پھر وہ ان کی ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے کہ پھر اٹھتی ہیں، پھر کام وغیرہ کھانا پینا کبھی کھاتی ہے کبھی بھوکی سو جاتی ہے. تو اسی طرح سے بیچاری کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. بہت پیار کرنے والا اور کبھی غصہ نہیں کرتا کسی بات پہ بھی، اپنی بہنوں پہ بہت زیادہ پیار سے رہتا ہے. اور بہت زیادہ مجھے میرے بھائی نے شاپنگ کروائی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تر خوشی اس لڑکیوں کو زیادہ تر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے شاپنگ کر لی تو جیسے کہ بس دنیا ہی ساری جیت لی. بھائی نے شاپنگ کرائی دل کھول کے اور بہت ساری. لیکن تھوڑی سی مجھے جب دبئی مال گئی تھی تو ایکسپینسو چیزیں لگی تھی، تو وہاں سے میں نے بھائی کو کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہیں کی. کیونکہ میں تھوڑی سی خود بھی سوچ رہی تھی کہ بھائی کی میں نے پہلے بھی بہت ساری جو ہے خرچہ کروا لیا تھا، بہت زیادہ بھائی کے پیسے شاپنگ کر لی تھی اس وجہ سے. اور مما بیچاری پریشان ہو رہی تھی کہ دیکھو مجھے اتنی دور سے یہ لے کر آئی ہے، پاکستان سے دبئی لے کر آئی ہے اور پھر اتنا تنگ کر رہی ہے، تھکا رہی ہے. میں نے بہت زیادہ تھکا دیا تھا. امی کے ایک پیر میں کافی زیادہ پین ہونا شروع ہو گیا تھا، تو امی پریشان بھی تھی کہ کیونکہ وہاں پہ جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، پارٹیشنس ہوتے ہیں ایک کمرے میں پتہ نہیں 3 4 20 25 کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پارٹیشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں رہتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح سے بیچاری رہتی ہیں، بہت مشکل سے زندگی گزرتی ہے. یہاں تک میں اتنا سا کہہ سکتی کہ ہمارا کچن ہے نا، کچن اس میں سے سمجھ لو 2 3 کمرے بن جاتے ہیں دبئی کے لڑکیوں کے حساب سے. تو وہ بہت زیادہ چھوٹا سا روم ہوتا ہے، اس کے اندر پارٹیشنس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پہلے جب پہلے گئے تو پہلا دن تھا تو بھائی نے ایک تو پارٹیشن تھا، کافی زیادہ بڑے کمرے تھے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیشن تھے. تو جگہ صاف ستھری تھی تو بھائی نے وہ لے کر دیا روم. جب دیکھا تو بہت زیادہ چھوٹا تھا تو میں نے کہا کہ میں نہیں رہوں گی یہاں پر. نہیں امی مان نہیں تھی. تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے ہم نے دوسری جگہ وہاں پہ ہم شفٹ ہوئے. وہ کمرہ کافی بڑا تھا لیکن اس کے اندر صرف ایک بیڈ اسپیس جو ہوتی ہے وہ مل رہی تھی. ایک مما کو ایک مجھے. ایسے ہوتا ہے ایک نیچے بندے کا بیڈ ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں بیڈ کے اوپر بیڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو اسپیس زیادہ نہیں ہوتی، زیادہ بیڈ کے لیے اوپر جانے کے لیے ایک چھوٹی سی سیڑھی اسی کے ساتھ ہی بنی ہوتی ہے. تو اسی اسٹیپس کے چڑھ کے پھر مجھے بیڈ کے اوپر سونا پڑتا تھا. مما پھر وہ نیچے بیڈ پہ سوتی تھی. بہت مشکل سے ہوتی ہے وہاں پہ بھی زندگی. لیکن اتنا بھی کہوں گی کہ اپنے ملک میں اور دوسرے ملک میں
تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بندہ، تھوڑا سا مزہ تو اپنے ہی ملک میں، کیونکہ ایک دم سے آزاد طریقے سے بندہ رہ سکتا ہے، وہاں پہ بھی ماحول بہت زیادہ آزاد ہے، لیکن رہن سہن بہت چھوٹا چھوٹا، ایک کمرے میں رہنا بہت ہی زیادہ گھٹن سی ہوتی ہے. تو وہ گھومنے پھرنے کے حساب سے، جاب کرنے کے حساب سے تو دبئی بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہاں پر بات آ جائے کہ رہنے کی، تو وہ چھوٹے چھوٹے روم ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ گھٹن کرتی ہیں. تو اس طرح سے تو کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، جو نئے نئے جاتے ہیں وہ تھوڑے دن تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے بہت مشکل رہتا ہے. تو پھر آہستہ 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 وہ عادی ہو جاتے ہیں. باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، باتوں سے باتیں نکلتی رہتی ہیں، تو پھر کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا میں بریک لوں گی، آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، اور پھر بس یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے. بہت مزہ آیا تھا، انجوائے بہت کیا ہم لوگوں نے. تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، تو میں تھوڑا سا ہو جاؤں کیونکہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہو جائیں میری باتیں سنتے اور میں بھی کچھ بولتی رہتی ہوں، کچھ سمے کا نام نہیں لیتی. لڑکیوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر اور کافی سننے والے بور بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جاؤں، تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں. بس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا. بس ہو نہیں جائے گا، گوڈے گوڈے تک پانی آ گیا. آجا تب جتنی گلی ہو گئی، آجا تب جتنی گلی ہو گئی. ابھی پانی آ گیا تیرے کو. نہیں نہیں دیکھا کر پر ہم لوگ نہیں بھائی فون میں چیک سے بیچ لگ جانا ہے. کچھ نہیں کروں مگر کانڈ. ممی تسی آ جاؤ. ہیں جمی دوسرے پاس دیکھا. بھائی ارے نکل مسئلہ یہ جاری ہے. جیلی فش صحیح ماما. بڑے نہیں امی دیکھ لگا وہ تو لاؤں.
اور کبھی غصہ نہیں کرتا کسی بات پہ بھی، اپنی بہنوں پہ بہت زیادہ پیار سے رہتا ہے. اور بہت زیادہ مجھے میرے بھائی نے شاپنگ کروائی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تو خوشی اس لیے لڑکیوں کو زیادہ تر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے شاپنگ کر لی تو جیسے کہ بس دنیا ہی ساری جیت لی. بھائی نے شاپنگ کرائی تھوڑی سی اور بہت ساری، لیکن تھوڑی سی مجھے جب دبئی مال گئی تو ایکسپینسو چیزیں لگی تھی، تو وہاں سے میں نے بھائی کو کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، کیونکہ میں تھوڑی سی خود بھی سوچ رہی تھی کہ بھائی کی میں نے پہلے بھی بہت ساری جو ہے خرچہ کروا لیا تھا، بہت زیادہ بھائی کے پیسے کی شاپنگ کر لی تھی اس وجہ سے. اور مما بیچاری پریشان ہو رہی تھی کہ دیکھو مجھے اتنی دور سے یہ لے کر آئی ہے، پاکستان سے دبئی لے کر آئی ہے اور پھر اتنا تنگ کر رہی ہے، تھکا رہی ہے. میں نے بہت زیادہ تھکا دیا تھا امی کے ایک پیر میں کافی زیادہ پین ہونا شروع ہو گیا تھا، تو امی پریشان بھی تھی کہ کیونکہ وہاں پہ جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، پارٹیشنس ہوتے ہیں ایک کمرے میں، پتہ نہیں 3 4 20 25 کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پارٹیشن ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لڑکیاں رہتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح سے بیچاری رہتی ہیں، بہت مشکل سے زندگی گزرتی ہے. یہاں تک میں اتنا سا کہہ سکتی کہ ہمارا کچن ہے نا، کچن اس میں سے سمجھ لو 2 3 کمرے بن جاتے ہیں دبئی کے لڑکیوں کے حساب سے، تو وہ بہت زیادہ چھوٹا سا روم ہوتا ہے، اس کے اندر پارٹیشنس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پہلے جب پہلے گئے تو پہلا دن تھا تو بھائی نے ایک تو پارٹیشن تھا، کافی زیادہ بڑے کمرے تھے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیشن تھے، تو وہ جگہ صاف ستھری تھی تو بھائی نے وہ لے کر دیا روم. جب دیکھا تو وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، تو میں نے کہا امی میں نہیں رہوں گی یہاں پر، نہ ہی امی مان رہی تھی. تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے ہم نے دوسری جگہ وہاں پہ ہم شفٹ ہوئے. وہ کمرہ کافی بڑا تھا لیکن اس کے اندر صرف ایک بیڈ اسپیس جو ہوتی ہے وہ مل رہی تھی، ایک مما کو ایک مجھے. ایسے ہوتا ہے ایک نیچے بندے کا بیڈ ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے. بیڈ کہہ سکتے کہ بیڈ کے اوپر بیڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اسپیس زیادہ نہیں ہوتی زیادہ بیڈ کے لیے. اوپر جانے کے لیے چھوٹی سی سیڑھی اسی کے ساتھ ہی بنی ہوتی ہے، تو اسی اسٹیپس کے چڑھ کے پھر مجھے بیڈ کے اوپر سونا پڑتا تھا. مما پھر وہ نیچے والی بیڈ پہ سوتی تھی. بہت مشکل سے ہوتی ہے وہاں پہ بھی زندگی، لیکن اتنا بھی کہوں گی کہ اپنے ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بندہ، تھوڑا سا مزہ تو اپنے ہی ملک میں، کیونکہ ایک دم سے آزاد طریقے سے بندہ رہ سکتا ہے. وہاں پہ بھی ماحول بہت زیادہ آزاد ہے، لیکن رہن سہن بہت چھوٹا ایک کمرے میں رہنا بہت ہی زیادہ گھٹن سی ہوتی ہے. تو وہ گھومنے پھرنے کے حساب سے، جاب کرنے کے حساب سے تو دبئی بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہاں پر بات آ جائے کہ رہنے کی، تو وہ چھوٹے چھوٹے روم ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ گھٹن کرتی ہیں. تو اس طرح سے تو کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، جو نئے نئے جاتے ہیں وہ تھوڑے دن تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر آہستہ 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 وہ عادی ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں کہ ہم لوگ جب دبئی مال گئے تھے، دبئی مال شوق سے تو میں بہت گئی تھی. میں نے کہا چلو مال ہے تو میں کافی شاپنگ کر لوں گی. تو وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ دوسرے جو باقی دبئی میں جتنے بھی مالز ہیں اس کی نسبت کافی زیادہ ایکسپینسو تھی، تو میں نہیں خرید پائی. تو وہی پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ میں یہی سوچ کے نا میں چپ ہو گئی تھی کہ چلو جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں خریدوں گی چیزیں. ہاں یہ تو ہے کہ بھائی نے مجھے بہت ہیلپ کی، کافی ساری میں نے شاپنگ کی تو بھائی نے مجھے کافی ساری چیزیں لے کر دی. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں دبئی میں جو مجھے بہت پسند آئیں، لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھی، بہت زیادہ کہہ سکتی ہوں، بہت زیادہ کاسٹلی تھی، تو میں اس وجہ سے نہیں خرید پائی تھی. وہاں سے پھر ہم لوگ واپس آئے، تو گھر میں جب آئے تو پھر کافی تھک چکے تھے. وہاں کی جو فرینڈس تھی کچھ ایسی بھی ہیں کہ بہت اچھی بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ بس اپنے مطلب سے مطلب رکھتی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی جاب وہاں پہ بیچاری گرلس جو ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر آتی ہیں تھک کر سو جاتی ہیں. کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے بے ہوش پڑی ہیں، اتنی زیادہ تھک جاتی ہوتی ہیں. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جو یہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ نوکری کے لیے، تو وہ ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چل بس ہم نے نوکری کرنی ہے، نوکری سے آتے ہیں اور گر جاتی ہیں ایسے جیسے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، پھر سو جاتی ہیں. پھر وہ ان کی ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے کہ پھر اٹھتی ہیں، پھر
کام وغیرہ کھانا پینا کبھی کھاتی ہے کبھی بھوکی سو جاتی ہے، تو اسی طرح سے بیچاری کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، باتوں سے باتیں نکلتی آتی ہیں، تو پھر کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا میں بریک لوں گی، آپ ویڈیو دیکھتے رہیں اور پھر بس یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے، بہت مزہ آیا تھا، انجوائے بہت کیا ہم لوگوں نے، تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ تو میں تھوڑا سا نا چپ ہو جاؤں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہو جائیں میری باتیں سن کے، اور میں تو صرف بولتی رہتی ہوں کہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اکثر میں نے دیکھا لڑکیوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر اور کافی لوگ سننے والے بور بھی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جاؤں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں، تو بس ویڈیو کو لازمی دیکھتے رہیں۔ جب ہم لوگ، میں امی اور بھائی، جب ہم لوگ سمندر کی سائڈ پہ گئے گھومنے کے لیے، تو تھوڑا سا وہاں پہ جو گرلس کی جو ڈریسنگ تھی وہ تھوڑی سی بہت زیادہ اوور تھی، تھوڑی سی تو نہیں بہت زیادہ اوور تھی، تو وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر خیر ان کو تو ہم لوگوں نے اگنور کیا تھا، بیچاریوں کو، انگریزنیوں کو، تو ہم لوگوں نے کافی پھر جا کے تصویریں وغیرہ ویڈیوز شوٹ کی، اور وہاں پہ جیلی فش میں نے اور بھائی نے پکڑی تھی، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، تو بلو کلر کی تھی اور بالکل جیلی کی جیسی تھی، اور بہت زیادہ سافٹ سی تھی، بہت اچھا لگا اس کے ساتھ ہم لوگ کافی یہ میرے مما اور بھیا ہیں۔ دبئی میں جب میں آئی تو میری فرینڈس نے پوچھا کہ میں نے یہاں پہ کیا سیکھا، تو میں نے بولا کہ ابواب التغلق، اب وہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، میں نے بولا کہ the door is closed۔ بس تو نہیں گانا تیرا میرے طرف دیکھ کر جا۔ تو گوچ موچ رہا ہے، دوسرے گوچ موچ رہے ہیں۔ Doors closing. نہیں تو کتا سردی لگی تھی لگتی ہوتی ہے المحطة القادمة هي ترى في شغلة المطار مبنى رقم 3. The next station is خاص نہیں ہے۔ Airport Terminal 3. المطار مبنى رقم 1. The next station is Airport Terminal 1. چلو میں جھوٹ بولا نا تو کڑیاں میرے شام میں جڑی اچھی نا میں انٹرویو نہ کو پہلے ہوگی پوچھی میں کو پہلے اچھا اچھا یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں کہ ہم لوگ جب دبئی مال گئے تھے، دبئی مال شوق سے تو میں بہت گئی تھی، میں نے کہا چلو مال ہے تو میں کافی شاپنگ کر لوں گی، تو وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ دوسرے جو باقی دبئی میں جتنے بھی مالز ہیں اس کی نسبت کافی زیادہ ایکسپینسو تھی، تو میں نہیں خرید پائی، تو وہی پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ میں یہی سوچ کے نا میں چپ ہو گئی تھی کہ چلو جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں خریدوں گی چیزیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ بھائی نے مجھے بہت ہیلپ کی، کافی ساری میں نے شاپنگ کی تو بھائی نے مجھے کافی ساری چیزیں لے کر دی، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں دبئی میں جو مجھے بہت پسند آئیں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھی، بہت زیادہ کہہ سکتی ہوں، بہت زیادہ کاسٹلی تھی، تو میں اس وجہ سے نہیں خرید پائی تھی۔ The next station is وہاں سے پھر Emirates. ہم لوگ واپس آئے، تو گھر میں جب آئے تو کافی تھک چکے تھے۔ وہاں کی جو فرینڈس تھی کچھ ایسی بھی ہیں کہ بہت اچھی بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ بس اپنے مطلب سے مطلب رکھتی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی جاب، وہاں پہ بیچاری گرلز جو ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر آتی ہیں تھک کر سو جاتی ہیں، کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے بے ہوش پڑی ہیں، اتنی زیادہ تھک جاتی ہوتی ہیں، تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ
جو یہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ نوکری کے لیے، تو وہ ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چل بس ہم نے نوکری کرنی ہے، نوکری سے آتے ہیں اور گر جاتی ہیں ایسے جیسے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، پھر سو جاتی ہیں، پھر وہ ان کی ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے کہ پھر اٹھتی ہیں، پھر کام وغیرہ کھانا پینا کبھی کھاتی ہیں کبھی بھوکی سو جاتی ہے، تو اسی طرح سے وہ بیچاری کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں سے انجوائے کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح سے میری ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں، اور آپ لوگوں کا بہت احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ 1000 سبسکرائبر ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ 1000 سبسکرائبر نہیں ہوتے تو پھر زیادہ تر لوگ بس بیچ میں چھوڑ کے پھر بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے، محنت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیابی ضرور دیتا ہے۔ تو میں بھی اسی طرح سے اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک میرے چینل کو کامیابی دے، اور جو دوسرے چھوٹے یوٹیوبرس ہیں ان کو بھی اللہ پاک کامیابی دے میری طرح، جو ابھی تک بیچارے پریشان ہیں چھوٹے یوٹیوبرس، تو اللہ پاک سب کو کامیابی دے، اور کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا میں اتنا اثر ہو تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا، محنت ہم لوگ کریں گے تو اللہ پاک اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ویڈیو چلتی رہے گی، ویڈیو دیکھتے رہیں، اور اسی طرح ڈیلی میں اپلوڈ کرتی ہوتی ہوں ویڈیو، تو آپ میری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور میری ویڈیو کو ڈیلی لازمی دیکھا کریں، اور اس طرح سے ہو کہ اگر آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بٹن کو لازمی پریس کریں گے، تو اس سے ہر نئی ویڈیو میں جیسے اپلوڈ کروں گی تو آپ تک فوراً پہنچتی رہے گی۔ وصيف الراشدية. Your attention please. The train to Rashidiyya will depart from Rashidiyya platform. چلو آئی تھا تو جاؤ مما۔ اچھا یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں کہ ہم لوگ جب دبئی مال گئے تھے، دبئی مال شوق سے تو میں بہت گئی تھی، میں نے کہا چلو مال ہے تو میں کافی شاپنگ کر لوں گی، تو وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ دوسرے جو باقی دبئی جتنے بھی مالز ہیں اس کی نسبت کافی زیادہ ایکسپینسو تھی، تو میں نہیں خرید پائی، تو وہی پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ میں یہی سوچ کے میں چپ ہو گئی تھی کہ چلو جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں خریدوں گی چیزیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ بھائی نے مجھے بہت ہیلپ کی، کافی ساری میں نے شاپنگ کی تو بھائی نے مجھے کافی ساری چیزیں لے کر دی، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں دبئی میں جو مجھے بہت پسند آئیں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھی، بہت زیادہ کہہ سکتی ہوں بہت زیادہ کاسٹلی تھی، تو میں اس وجہ سے نہیں خرید پائی تھی۔ وہاں سے پھر ہم لوگ واپس آئے، تو گھر میں جب آئے تو کافی تھک چکے تھے۔ وہاں کی جو فرینڈس تھی کچھ ایسی بھی ہیں کہ بہت اچھی بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ بس اپنے مطلب سے مطلب رکھتی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی جاب، وہاں پہ بیچاری گرلس جو ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر آتی ہیں تھک کر سو جاتی ہیں، کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے بے ہوش پڑی ہیں، اتنی زیادہ تھک جاتی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جو یہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ نوکری کے لیے، تو وہ ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چل بس ہم نے نوکری کرنی ہے، نوکری سے آتے ہیں اور گر جاتی ہیں ایسے جیسے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، پھر سو جاتی ہیں، پھر وہ ان کی ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے کہ پھر اٹھتی ہیں، پھر کام وغیرہ کھانا پینا کبھی کھاتی ہیں کبھی بھوکی سو جاتی ہے، تو اسی طرح سے وہ بیچاری کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں، اگر کسی کی بات بری لگ جائے تو اگنور کیا کریں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور دل بڑا رکھیں، دل بڑا رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور انسان کے دل صاف رہتا ہے۔ پھر بس اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں، میرے لیے لازمی دعا کریں، اور میری امی کے لیے، میرے بچے کے لیے، میری بہنوں بھائیوں کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں سے انجوائے کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بور نہیں ہوئے ہوں گے،
اور اسی طرح سے میری ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں. اور آپ لوگوں کا بہت احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. 1000 سبسکرائبر ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 1000 سبسکرائبر نہیں ہوتے تو پھر زیادہ تر لوگ بس بیچ میں چھوڑ کے پھر بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے. محنت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیابی ضرور دیتا ہے. تو میں بھی اسی طرح سے اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک میرے چینل کو کامیابی دے، اور جو دوسرے چھوٹے یوٹیوبرس ہیں ان کو بھی اللہ پاک کامیابی دے میری طرح، جو ابھی تک بیچارے پریشان ہیں چھوٹے یوٹیوبرس. تو اللہ پاک سب کو کامیابی دے. اور کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا. محنت ہم لوگ کریں گے تو اللہ پاک اس کا پھل ضرور دیتا ہے. ویڈیو چلتی رہے گی، ویڈیو دیکھتے رہیں. اور اسی طرح ڈیلی میں اپلوڈ کرتی ہوتی ہوں ویڈیو، تو آپ میری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور میری ویڈیو کو ڈیلی لازمی دیکھا کریں. اور اس طرح سے ہو کہ اگر آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بٹن کو لازمی پریس کریں گے، تو اس سے ہر نئی ویڈیو میں جیسے ہی اپلوڈ کروں گی تو آپ تک فوراً پہنچتی رہے گی. دبئی مال گئے تھے. دبئی مال شوق سے تو میں بہت گئی تھی. میں نے کہا چلو مال ہے تو میں کافی شاپنگ کر لوں گی. تو وہاں کی جو چیزیں تھے وہ دوسرے جو باقی دبئی میں جتنے بھی مالز ہیں اس کی نسبت کافی زیادہ ایکسپینسو تھی، تو میں نہیں خرید پائی. تو وہی پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ میں یہی سوچ کے نا میں چپ ہو گئی تھی کہ چلو جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں خریدوں گی چیزیں. ہاں یہ تو ہے کہ بھائی نے مجھے بہت ہیلپ کی. کافی ساری میں نے شاپنگ کی تو بھائی نے مجھے کافی ساری چیزیں لے کر دی. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں دبئی میں جو مجھے بہت پسند آئیں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھی. بہت زیادہ کہہ سکتی ہوں، بہت زیادہ کاسٹلی تھی. تو میں اس وجہ سے نہیں خرید پائی تھی. وہاں سے پھر ہم لوگ واپس آئے. تو گھر میں جب آئے تو پھر کافی تھک چکے تھے. وہاں کی جو فرینڈس تھی کچھ ایسی بھی ہیں کہ بہت اچھی بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ بس اپنے مطلب سے مطلب رکھتی ہوتی ہیں. کیونکہ ہر کوئی اپنی جاب، وہاں پہ بیچاری گرلس جو ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر آتی ہیں تھک کر سو جاتی ہیں. کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے بے ہوش پڑی ہیں، اتنی زیادہ تھک جاتی ہوتی ہیں. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ملک میں اور دوسرے ملک میں تھوڑا سا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جو یہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ نوکری کے لیے تو وہ ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چل بس ہم نے نوکری کرنی ہے. نوکری سے آتے ہیں اور گر جاتی ہیں ایسے جیسے دنیا. اور آپ لوگوں کا بہت احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. 1000 سبسکرائبر ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 1000 سبسکرائبر نہیں ہوتے تو پھر زیادہ تر لوگ بس بیچ میں چھوڑ کے پھر بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے. محنت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیابی ضرور دیتا ہے. تو میں بھی اسی طرح سے اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک میرے چینل کو کامیابی دے، اور جو دوسرے چھوٹے یوٹیوبرس ہیں ان کو بھی اللہ پاک کامیابی دے میری طرح، جو ابھی تک بیچارے پریشان ہیں چھوٹے یوٹیوبرس. تو اللہ پاک سب کو کامیابی دے. اور کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا. محنت ہم لوگ کریں گے تو اللہ پاک اس کا پھل ضرور دیتا ہے. ویڈیو چلتی رہے گی، ویڈیو دیکھتے رہیں. اور اسی طرح ڈیلی میں اپلوڈ کرتی ہوتی ہوں ویڈیو، تو آپ میری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور میری ویڈیو کو ڈیلی لازمی دیکھا کریں. اور اس طرح سے ہو کہ اگر آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بٹن کو لازمی پریس کریں گے، تو اس سے ہر نئی ویڈیو میں جیسے ہی اپلوڈ کروں گی تو آپ تک فوراً پہنچتی رہے گی. آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں.
ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں. اگر کسی کی بات بری لگ جائے تو اگنور کیا کریں, معاف کر دیا کریں, کیونکہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور دل بڑا رکھیں. دل بڑا رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور انسان کی دل صاف رہتا ہے. پھر بس اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے لیے لازمی دعا کریں, اور میری امی کے لیے, میرے بچے کے لیے, میری بہن بھائیوں کے لیے, اپنوں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں.